کہ ہمارا یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ جلسوں میں تو کم سے کم تعداد میں شامل ہوتے ہیں، وہیں پر اگر گمراہی والا کام ہو رہا ہو، ڈی جے باجے بج رہے ہوں، کسی کی بارات جا رہی ہو، یہاں تک کہ اسی بستی کے اندر اگر لوگوں میں لڑائی قائم ہو جائے تو لوگ جو اپنے ضروری کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت اب کام سے لوگوں کی چھٹی ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ برائی اگر بستی کے اندر پائی جاتی تو لوگ اگر ضروری کام کر بھی رہے ہوتے تب بھی اس کام کو چھوڑ کر دیکھنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے آتے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو اور اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے بھی ہم حاضر نہ ہو پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جلسہ سجایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آپ نے بھی منایا، ہم نے بھی منایا، اور جلوس کی شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اور آپ نکلے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اور رحمت بن کر آنا صرف ایک دن نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی تو وہ ہستی ہیں کہ ان کا آنا ہمارے لیے ہر دن رحمت والا، ہر دن رحمت والا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ میں سب سے پہلے تو یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی اور جتنی بھی دور تک آواز میری جا رہی ہے، حالانکہ زیادہ دور تک نہیں جا رہی، اگر اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں میں دلوں میں محبت اور جذبہ اگر ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم دل سے نہ تشریف لے آئے۔ آئیے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے حسب دستور اور حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے یا رسول اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنہا تمہارے لیے یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بیان فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے حقیقت میں رسول کی نہیں بلکہ میری بات مانی، اس نے میری بات مانی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے محبت کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ بن جاؤں۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں مسلمان بننا ہے، ایمان والا بننا ہے، تو تمہیں اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا لوگ جتنی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں کیا اس سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ لوگ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں کیا اس سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ لوگ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتے داروں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ اگر نبی سے محبت کرتے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں وہ خود بھی نبی کے طریقے پر چلتے اور ان کی اولاد بھی نبی کے طریقے پر چلتی ہوئی نظر آتی۔ مگر ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، کیا ہم جو دعوے کر رہے ہیں کیا ان دعووں میں سچائی بھی پائی جاتی ہے؟ ارے جس انسان کو نبی کا ذکر سننا پسند نہ ہو، ارے جو نبی کا ذکر کرنا پسند نہ کرے، اور اگر واقعی یہ بات ہوتی تو پھر جو لوگ نبی کا ذکر نہیں کر سکتے تو نبی کا ذکر سننے کے لیے وہ حاضر ہوتا۔ دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے۔ آج آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو کیا تم کو نبی سے محبت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے نبی سے محبت نہیں۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے نبی سے محبت ہے، پر اس دعوے میں سچائی کتنی ہے؟ محبت ہوتی تو نظر بھی آ جاتی، اس لیے کہ محبت کا اصول یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے لوگ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کا حال کیا ہے کہ اگر کسی سے وہ محبت کرتا ہے تو اس کی باتوں کو سنتا بھی ہے، اس کی باتوں کو مانتا بھی ہے، ارے اس کو یاد بھی کرتا ہے اور بار بار اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کے تذکرے وہ عائد کرتا رہتا ہے۔ مگر یہ ہماری نبی سے کیسی محبت ہے کہ نہ ہم نبی کا ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ نبی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ نبی کا ذکر تو دور، ہم نبی کا ذکر سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے اور آپ کا۔ ہمارے دعوے تو بہت روز کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ واقعی اس دعوے میں کہیں کتنی سچائی ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو بہت بڑی بات ہے۔ ارے غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے اور نماز قبول نہیں، تو کوئی آدمی جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں تو پھر یہ محبت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ تو کوئی آدمی اگر نبی سے محبت کرنے والا ہے تو وہ نماز ادا کرے گا، اپنے نبی کے فرمان کو یاد کرے گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ ارے جس سے محبت کی جائے اس کو سکون بھی نہ پہنچایا جائے، اس کو خوشی بھی نہ دی جائے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جب میرا مومن بندہ، میرا یہ امتی نماز پڑھتا ہے تو مجھ کو خوشی حاصل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھے تو صرف نبی کو خوشی حاصل ہو رہی ہے اور اس کو فائدہ نہ پہنچے۔ اس کو فائدہ کیسا پہنچتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جلوہ افروز ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آتے ہیں اور درخت کے پاس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ اس درخت کو ہلاتے ہیں اور ہلانے کے بعد اس صحابی کو بلاتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور آپ نے مجھ کو
بلایا اور بلانے کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے تم کو بلایا. عرض کرتے ہیں حضور بتائیے معاملہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں تم نے دیکھا میں نے اس درخت کو ہلایا ہے تو درخت کو جب میں نے ہلایا ہے تو اس کے پتے جھڑ رہے ہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں مگر حضور آخر بات کیا ہے؟ آپ نے اس درخت کو کیوں ہلایا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں ارے جس طریقے سے شدت کے ساتھ اس درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں ویسے ہی اگر کوئی مسلمان کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو نبی کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جب وہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو جس طریقے سے اس درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ویسے ہی اس کے گناہ بھی اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ اپنے امتی کی نماز پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا. تو امتی کو یہ فائدہ ہے کہ جب وہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو نبی کی محبت میں ضروری ہے کہ نماز ادا کرے. اور کوئی کہے کہ نہیں نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن محبت بہت ہے نبی سے تو پھر نبی کی محبت قابل قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں رمضان کے روزے رکھنا قبول نہیں. مال آ جائے تو پھر زکات دینا بڑا مشکل. غلامی رسول میں دعویٰ کر دیا گیا اس لیے کہ جان تھوڑی دینی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی دے سکتے ہیں. مگر جان دینا تو بڑی بات ہے اور یہ بڑی دور کی بات ہے. یہ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ درپیش ہو جائے ورنہ نبی جان تھوڑی مانگ رہے ہیں. نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ برائیوں سے اچھائی کی طرف آ جائے، یہ نیکیوں کی طرف آ جائے اس لیے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی بالکل سنور جائے. تو مال آنے کے بعد جو زکات ادا نہیں کر سکتا اور کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اللہ تعالیٰ نے مال و استطاعت دے دیا اس کو اتنا مگر حج پہ جانا اس کو قبول نہیں کرنے. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ تھے آپ کے سامنے اور آج وہ کیا بن گئے. جو ہزاروں میں تھے آپ وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں. جن کے پاس لاکھوں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کروڑ پتی ان کو بنا دیا. مگر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ راہ خدا میں وہ خرچ کر پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو وہ جا پائے. اور دعوے ہمارے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہمیں حج پہ جانا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن غلامی رسول میں دین سیکھنا قبول نہیں. آپ دیکھو آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک مدت ہو گئی، کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، 40 50 60 70 سال کے قریب وہ پہنچ گئے مگر نماز صحیح طریقے سے یاد نہیں، دین وہ سیکھ نہ سکے. تو دین جو اتنا آسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص سے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ لفظی غلطیاں کرتا ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، لہنے جلی کرتا ہے اور اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو آپ معلوم کریں، پوچھیں کہ ہم کب سے نماز ایسی پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے، ہماری تجویز صحیح نہیں ہے، ہم نماز میں لہنے جلی کرتے ہیں. تو یہ سب غلطیاں ہونے کے باوجود آپ امام سے پوچھیں کہ اتنی غلطیاں ہونے کے باوجود ہم نماز ادا کریں گے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے جس سے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ پھر نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا. آپ دیکھیں ایک طالب علم بھی نماز یاد کرنے کے لیے کئی دن رٹا لگاتا ہے تب جا کے اتحیات صحیح طریقے سے یاد ہوتی ہے. جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں. تو اتحیات بھی
یاد کرنے کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے اور محنت کر کے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ یاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی دعائیں ہیں، تو اگر ہمارا پہلے سے یہی معمول چلا رہا ہے کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارا پھر جب قرآن صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کیسے درست ہو سکتی؟ اس لیے کہ جس بھاشا میں قرآن ہے عربی میں، نماز تمہاری کسی اور زبان میں نہیں ہے، وہ بھی عربی میں ہی ہے۔ اور آپ دیکھو دین کے معاملے میں تو ہماری قوم بہت زیادہ پیچھے ہے، جہاں پر لوگوں کی نیتیں یہ ہیں، خیال یہ ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، اس کا آنے والا مستقبل بہتر بن جائے اور لوگ اس کو جانے، اس کا نام روشن ہو، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو تعلیم حاصل کراتے ہیں۔ اور تعلیم کون سی؟ جس پر زیادہ آدمیوں کا فوکس ہے، وہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کراتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیاوی تعلیم اگر کسی کو حاصل کرانی ہے تو اگر آپ کو ہائی اسکول بھی کرانا ہے تو کم سے کم 10 سال آپ کو دینے ہوں گے، تب جا کے وہ ہائی اسکول، تب جا کے ہائی اسکول ہوگا۔ اور اس میں اگر نرسری اور کے جی کو جوڑ دیا جائے تو 11-12 سال، اور اس پر بھی اگر آپ کی یہ نیت ارادہ ہو کہ نہیں اس سے ہوتے کیا، ابھی تو ہائی اسکول کو کون اتنی ارادہ ماننے دیتا ہے، ابھی تو اور زیادہ بڑھا دیا، تو پھر انٹر، پھر اور کئی سال دو، پھر اس کے بعد دیے، پھر فائنل، پھر اور زیادہ، اس کے علاوہ جس پوسٹ میں جس عہدے میں ڈالنا ہو، پھر اس کے بعد بھی کئی سال آپ کو دینے ہیں، تب جا کے وہ دنیاوی تعلیم آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ مگر وہیں پر اگر بات آ جائے دین کی، تو جہاں ہماری نیتیں یہ ہیں کہ ہم 10 سال دنیاوی تعلیم کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، 12 سال دینے کے لیے تیار ہیں، 15-20 سال دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم 1-2 سال بھی دین کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے 10-12 سال دے دیے، مگر اتنی عمر ہو گئی ہم سے قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بناؤ گے بہت فضیلت ہے، اس کا اگر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، قاری بناؤ گے فضیلت ہے، مولوی بناؤ گے فضیلت ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور آپ سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے، نماز درست ہو جائے، اور پھر خاص کر کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھ لیں، جو ضروری مسائل ہیں، تاکہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اب یہ کام کرنا پڑے گا تب میری نماز صحیح ہوگی، یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا تھا، اب اس کا جو ہے مجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا، یہ کیا کرنا ہوگا، سب پتہ چل جائے گا۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، حج پر جانا ہے، کب جانا ہے، کس کے لیے جانا ہے، یہ سب آپ کو آ جائے گا جب کم سے کم آپ ضروری مسائل سیکھیں گے۔ اور سکھانے والے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، کبھی آپ کو ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں عالم دین یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ مسئلہ مسائل پہنچے اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں بتا رہا، کل ہی تو پہنچا، پرسوں پہنچا یا کئی دن پہلے پہنچا تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت جو لوگ آپ کو بتانے کے لیے تیار، ضرورت یہ ہے کہ دینی جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، سب کچھ میسر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر ہمارا یہ دعویٰ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہیں پر ہمارا پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ غلامی رسول میں ہم دین بھی سیکھیں۔ اصل غلامی یہ ہے، اصل محبت یہ ہے۔ اور بات آ جائے اگر برائیاں کی، ٹھیک ہے، جہاں تک سوال برائیوں کا ہے، اور یہ بھی بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، اس کے تعلق سے بولنا کہ اگر ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے
تو پھر غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہونا چاہیے. جھوٹ جو ہم آئے دن ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں، غلامی رسول موت قبول ہے تو پھر ہمیں بدکاریاں چھوڑنی ہوں گی. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے بتانا، لیکن معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نظریں صاف نہیں ہیں، پیریوں پر چوتریوں پر نوجوان بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ اگر کوئی سامنے سے گزر کے چلے جائے تو برقعے میں بھی اگر کوئی لیڈی جا رہی ہے تو نظریں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ جب تک کہ وہ سامنے سے اوجھل نہیں ہو جاتی، غائب نہیں ہو جاتی، تب تک نگاہیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے یہ بعد میں کہنا، پہلے غلامی رسول میں اپنی نظروں کو ہم اور آپ پاک و صاف کریں. غلامی رسول میں موت جہاں پر قبول ہے وہیں پر اپنے بچوں کو خاص کر کے تربیت اچھی سکھائیں. اور جو نوجوان نشے کی حالت میں جا چکے ہیں اور بری سنگتوں میں رہتے ہیں، بری صحبتوں میں رہتے ہیں، آپ دین کی طرف آئیں اور اللہ رسول کے لیے ایسے برائیوں کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں. غلامی رسول میں حقیقت غلامی رسول کی یہی ہے کہ جو بندہ اور امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برائیوں سے اچھائی کی طرف آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی وہ کوشش کرے. اب وقت میں سمجھتا ہوں بولتے ہوئے کافی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.